العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ آج 17 رمضان المبارک ہے۔ آپ ابتدائی رمضان المبارک سے سورہ نساء کی تفسیر آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ آج درس قرآن کی جگہ آج کے دن سے جو مناسبت ہے، نسبت ہے، اس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ 17 رمضان المبارک یہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم الشان دن ہے جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا۔ آج کے دن دو عظیم نسبتیں ہیں، ایک کا تعلق شہدائے بدر والوں سے ہے اور ایک کا تعلق حضرت محبوب رب دو جہاں صدیقہ بنت صدیق سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی بھی تاریخ ہے، تو انشاءاللہ دونوں چیزوں پر مختصر میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے کہا گیا، سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ذکر الصالحین جند من جنود اللہ، کہ اللہ والوں کا ذکر کرنا، اللہ والوں کی یاد منانا، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے۔ جس طرح لشکر لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ملک کی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح اللہ والوں کا ذکر انسان کے ایمان اور دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، تو ظاہر سی بات ہے شہدائے بدر والوں نے وہ قربانیاں پیش کی کہ رہتی دنیا تک ایسی مثال اور تمثیل آپ کو نظر نہ آئے گی جو انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ آپ سوچیں آج دنیا کے اندر کون نہیں جسے اپنے بیوی بچے اولاد پیاری نہ ہو، اپنا وطن پیارا نہ ہو، لیکن وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین متین کی حفاظت اور آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مدد اور اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے سب کچھ جھونک دیا، پرواہ نہ کی کہ ہم مارے جائیں تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ آج ہم ایک سفر کرنے میں ڈرتے ہیں کہ اگر ہمیں سفر میں کچھ ہو گیا تو ہماری اولادوں کو کیا ہوگا۔ حالانکہ سفر میں ایسی دشواریاں پیش آئے، کوئی ایسی بات فکس تو نہیں ہوتی ہے، لیکن میدان کارزار میں جا رہے ہیں لیکن ذرہ برابر کوئی شکن نہیں۔ جیسا کہ جب وہ قافلہ ایک مقام سے گزرا تھا، ایک یہودی نے بطور طنز کہا تھا، کیونکہ صحابہ کرام کی گردنیں نیچی تھی، صحابہ کرام گردنیں کو جھکا کر جا رہے تھے، تو ایک یہودی نے ٹارچر کرتے ہوئے کہا تھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ مسلمانوں کے پاس 313 شخص تھے اور کافروں کے پاس 1000 کا لشکر تھا، یا 313 میں بمشکل 8 تلواریں، 2-4 زیرہ، اس طرح چند چیزیں تھیں، باقی سارے کے سارے نہتے تھے، ان کے پاس نہ کوئی تلوار تھی، کوئی چیز نہ تھی۔
اور ادھر سب کے پاس تلوار بھی ہیں، نیزے بھی ہیں، تیر بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو کہاں وہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہو، کس کے سہارے جا رہے ہیں؟ تو صحابی نے کہا تھا نہ تلوار کے بھروسے نہ تیر کے بھروسے، اگر جا رہے ہیں اسی کملی والے آقا کے بھروسے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے جا رہے ہیں۔ اور آپ نے پھر دیکھا بھی کہ اس میدان بدر کے اندر 1000 کے لشکر کوئی 313 افراد پر مشتمل قافلہ کس انداز میں شکست۔ میں جب بھی دیکھ رہا تھا حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے لشکر کا جو کمانڈر تھا جس کا نام ابو جہل تھا، وہ سب سے بڑا، اور مارنے کے لیے کون آ رہا ہے؟ حضرت معاذ اور معوذ، ننھے 9 اور 10 سال کے بچے، ننھی تلواریں ہیں۔ میں نے سوچا کہ یا اللہ، اتنا بڑا شخص، سب سے بڑا شخص ان کا، اور ادھر کا سب سے چھوٹا بچہ یہ مارنے جا رہا ہے۔ تو عقل نے کہا کہ جو وقت کا جتنا بڑا فرعون ہوتا ہے، جتنا بڑا نمرود ہوتا ہے، اللہ اتنے چھوٹے آدمی سے اس کو مار کر بتاتا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ ارے نمرود تو پوری دنیا میں حکومت کیا، اللہ نے ایک لنگڑے مچھر سے اس کی ساری خدائی کی عقل ٹھکانے لگا دی۔ بہرحال تو آپ سوچے جب ننھے بچوں نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہا چچا، ابو جہل کہاں ہے؟ ظاہر سی بات ہے جنگ لڑنا کوئی بچوں کا کام ہے، بچوں کا کام تو ہی نہیں۔ کہا چچا ابو جہل کہاں ہے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا مارنا اسے۔ کہا مارنا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا ماریں گے یا مر جائیں گے؟ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف روک بھی سکتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ یہاں ہر شخص کے خون میں یقیناً وہ گردش ہے، خون کے اندر ایسا جوش ہے، چھوٹا کیا ہے لیکن اس کی ہمت بڑی بلند ہے۔ کہا وہ ہے، اشارہ کیا اور جا کر کے چند منٹوں کے اندر ہی ابو جہل کو نیچے لا دیا، اور جب اس کی گردن مارنے جانے لگی نا تو ابو جہل کہنے لگا اے لوگو، اگر علی جیسا بہادر مجھے مارتا تو آج مجھے افسوس نہ ہوتا، لیکن انصار کے 2 چھوٹے بچوں نے آج میری گردن ماری۔ کہا مر تو رہا ہوں لیکن ایک غم اور افسوس لے کر کے مر رہا ہوں کہ انصار کے چھوٹے 2 بچوں نے مجھے قتل کر دی۔ تو آپ سوچیں یہاں پر ہمت آپ دیکھیں، 9-10 سالہ بچے ہیں لیکن ہمت اور جرات کیسی۔ اور آج ہمارا 9-10 سال کا بچہ تو ہم کہتے ہیں بچہ ہے، ابھی تو اسے کیا ہے، ابھی تو کھیلنے کودنے کی ہمت کا وقت ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ اسی میں ہم بچہ میں وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ کاش ہم پہلے سے اس پر توجہ دیتے، یقیناً بچہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکلے۔ بہت ساری چیزیں ہمارا بچہ شریعت سے ہٹ کر چیزیں کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یار بچہ ہے سدھر جائے، بچہ نہیں۔ تربیت پہلے دن سے شروع ہوگی، جب جا کر کے دھیرے دھیرے وہ اثر کرے گی۔ آپ سوچیں کہ ایک ساتھ اثر کر جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی تربیت دھیرے دھیرے کر کے ہوگی۔ ہم اسی میں بس بچہ ہے، یہاں 9-10 سال کا بچہ میدان کارزار میں جا کر لڑ رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، اور یہاں 9-10 سال کا بچہ قرآن شریف نہیں ختم کر پاتا۔ صحیح ہے، 9-10 سال کا بچہ قرآن شریف ناظرہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ اللہ حوالے 9-10 سال کی عمر میں نا کتنے ایسے اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے 9-10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بھی ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ 9 سال کی عمر میں آپ عالم تو بنے، ساتھ میں ہدایت النو کی عربی شرح بھی آپ نے 9 سال کی عمر میں آپ نے تصنیف فرمائی تھی، صرف 9 سال کی عمر میں۔ ہم تو اسی چکر میں نا کہ ابھی بچہ ہے، 9-10 سال کا بچہ ہے تو وہ لڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن یہاں 9-10 سال کی عمر میں قرآن پاک کا ناصرہ بھی نہیں ختم ہو رہا۔ اب وہاں پر آپ دیکھیے، وہاں تعداد نہیں بلکہ جرأت، جذبہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں آج بہت ساری جو چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم عبرت یا کبھی نصیحتیں حاصل کر کے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا معاملہ کچھ الگ ہی ہے۔ ٹھیک ہے یار، ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھیں بہت سارے معاملات میں اگر
کوئی چیز خلاف جا رہی نا، اسی وقت سے اگر اس میں ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے تو کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ دباتے جائیں گے، پھر صرف مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہو۔ تو یہ میدان کرب و بلا، میدان بدر کی داستان ہمیں یہ بھی دے رہی کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ہم خالی دعا پہ جو ڈیپینڈ ہوتے ہیں، دعا پہ نہیں، کبھی میدان میں نکلنا بھی پڑتا، ورنہ میرے آقا علیہ السلام مدینے سے دعا نہ کر دیتے؟ آپ کو چل کے آنے کو بدر میں ضرورت کیا تھی؟ آقا علیہ السلام میدان بدر میں آئے اور دعا کی، اے اللہ یہ مٹھی بھر یہ مسلمان تیرا نام لینے والے اگر یہ مٹ گئے تو رہتی دنیا تک پھر تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے۔ آقا چاہتے مدینے میں دعا یہ کر دیتے، لیکن پہلے میدان میں گئے تب جا کے دعا کی۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے خلاف کوئی بھی سازش ہو، کوئی بھی چیز ہم بس دعا ہی کر سکتے، لیکن میدان میں نکلنے کے میں جرأت، جیسے ہمارا حال ایسا ہوگا اس مرغ کی طرح ہو گیا۔ ایک مرغ تھا، اس کو اس کے مالک نے کہا کہ آج چونکہ صبح سویرے کیا ہو ککڑو کو کہتا تھا، مرغ جو تھا نا، سمجھے نا، مرغ کیا کہتا ہے؟ کہتا نا اب تو ساری آوازیں ختم ہو گئی، کہیں مرغ کی آواز تو سنائی نہیں دیتی، ورنہ صبح سویرے جو ہے نا مرغ اٹھایا کرتے تھے۔ آج تو گاؤں دیہات میں بھی مرغ نہیں ملتے، ورنہ صبح میں آواز آتی تھی نا، کیا آواز آتی تھی؟ کون سی آواز آتی تھی؟ لوگ سمجھتے ہو ککڑوں کو بولتا ہے، ککڑوں کو نہیں بولتا، وہ کہتا ہے قوموا للہ قانتین، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے۔ وہ ککڑوں کو نہیں بولتا، کہتا قوموا للہ، قوموا للہ، یہ بولتا ہے۔ اب مالک نے کہا کہ آج کے بعد اگر تو نے اگر ککڑوں کو بولا نا تو سمجھ لے تیری گردن مار دی جائے گی۔ موت کا ڈر ستایا نا تو اس نے کیا کیا، صبح تو اٹھا لیکن آواز کے مطابق اپنی گردن کو لمبا کیا، لیکن ککڑوں کو نہیں بولا۔ جب نہیں بولا تو مالک نے دیکھا اچھا یہ، تو اس کے بعد اس نے کہا دیکھ اگر تو آج کے بعد اپنی گردن کو اونچی کیا نا تو تیری گردن مار دی۔ ڈر گیا۔ پھر تیسرا دن آیا، جب تیسرا دن آیا نا تو وہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ وہ ادھر ادھر تھوڑا سا جس طرح اسٹائل بنایا انہیں، لیکن آواز نہیں نکلی۔ تو مالک نے کہا کہ اگر آج کے بعد تو نے ایسی حرکت بھی کی نا تو تیری گردن مار دی جائے۔ اب یہ ڈرا کہ اب میں کیا کروں یار، ڈرا اب کیا کروں؟ تو اس کے علاوہ اس مر جانے کے علاوہ کوئی چارہ رہا ہی نہیں۔ اگر پہلے ہی دن مرنا تھا تو شان سے مر جاتا، اپنی گردن کو بلند کر کے مر جاتا، لیکن اب ذلت اور رسوائی کے ڈر کر کے مر رہا۔ یہی حال ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ساتھ کبھی اذان پہ، کبھی اس پہ، کبھی اس پہ، ہم کوئی آواز نہ اٹھائیں گے، دباتے 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 ذلت اور رسوائی کی موت مر جائے گی۔ اس لیے کہ ہمیں آج دین نہیں اپنی جان پیاری ہے، اور جب انسان کو اپنی جان پیاری ہو جائے نا تو پھر وہ انسان ذلت کی ہی موت مرتا ہے۔ تو میدان کرب و بلا، میدان بدر سے آپ کو یہ بھی درس ملتا ہے کہ ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ آپ کو میں نے پورا بیک گراؤنڈ پس منظر میں نے بیان کر دیا، آپ کو اس سے قبل کی بدر کی لڑائی کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں، لیکن سیدھا باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طور پر آپ دیکھیں میدان کرب و بلا میں صحابہ کرام کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف 8 تلواریں، چند نہیں سے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ وہی تلواریں کسی میں ہتھا نہیں، کسی میں نوک ٹوٹی، کسی میں کچھ نہیں، بس اس کے ذریعے وہ لڑنے کے لیے چلے آئے تھے۔ ایک صحابی تھے عکاشہ بن محصن، وہ صحابی تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس صرف کھجور کا ایک ڈنڈا تھا۔ میدان میں ڈنڈے سے لڑائی کریں، وہ بھی کھجور کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض کیا حضور میرے پاس کوئی چیز لڑنے کے لیے نہیں۔ آقا نے فرمایا ڈنڈا تو ہے نا، کہا لا میرے پاس۔ آقا علیہ السلام نے اس ڈنڈے کو پکڑا اور فرمایا کن فی السیف، تلوار ہو جا۔ آقا کی زبان اقدس سے نکلتا ہے، فوراً وہ کھجور کا جو ڈنڈا تھا نا تلوار سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عکاشہ بن محصن کی 1 2 نہیں 7 پشتیں جو ہے نا اسی تلوار سے لڑتی ہیں۔ بعد میں وہ تلوار چوری ہو جاتی ہے، لیکن وہ تلوار کتنی، آپ سوچے ذرا، نہ لوکھنڈ تھا نہ کچھ، میرے آقا کی زبان سے نکلا۔ تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ زبان اقدس سے یہ بات نکلی
اب تھال کھجور کا ڈنڈا، لیکن مصطفیٰ کریم کی بات کو مانا نا تو اللہ نے اسے کتنی عزت دی، 7 پشتوں تک سنبھال کے رکھی بھی گئی عزت کے ساتھ، اور میدان جنگ میں وہاں لڑائی کی شان بھی بنی ہوئی تلوار، کیوں؟ مصطفیٰ کریم کی بات کو مانا۔ تو پتہ چلا جو بھی مصطفیٰ کی بات کو مانتا ہے اللہ اسے عزت والا بنا دیتا ہے۔ آپ سے ابو جہل آیا تھا نا کنکڑی لے کر مٹھی میں، تو آقا علیہ السلام سے کہا تھا نا کہ اس مٹھی میں بتا سکتے ہو، لیکن میرے آقا تو میرے آقا ہیں، فرماتے جو تیری مٹھی میں وہ بتائے یا میں بتاؤں؟ کہا اگر میری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے تو بڑا اچھا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے اشارہ کیا، کنکڑی سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً ابو جہل نے کنکڑی کو پھینک دیا۔ اب صوفیہ نے نقطہ دیا، کہا دیکھو ابھی تک وہ کنکڑیاں ایک ظالم و جابر کی ہاتھ میں قید تھی، لیکن آقا علیہ السلام کی باتوں کو مانا تو ظالم و جابر کے چنگل سے کنکڑیاں آزاد ہو گئی۔ آج بھی اگر یہ امت آقا کی باتوں کو ماننے لگ جائے، آج بھی پوری دنیا کے اندر سرخرو اور سربلند ہو سکتی ہے، لیکن سب کی بات مانیں لیکن آقا کی بات آج نہیں مانیں۔ بس ایک رسمی بات، چند نمازیں پڑھ لے اسی پہ ہمارا سینہ پھولا رہتا۔ ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی باتوں کے ماننے میں بڑی بڑائی ہے۔ بہرحال غزوہ بدر، اس سے پہلے میں نے سارے بدری صحابہ کے نام بھی آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اگر ہو سکے تو بدری صحابہ اکرام کے نام بھی آج تلاوت کر لیں، اس کی بڑی برکت ہے۔ بہرحال بدر والوں کے لیے بھی ہم ایصال ثواب کریں گے بھی۔ اس کے بعد دیکھیں آج ہی کی تاریخ 17 رمضان المبارک، آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تراویح کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھی تھی اور آپ کی جان آخری کے سپرد آپ نے کر دیا، آپ کا وصال ہو جاتا ہے 17 رمضان المبارک کو تراویح پڑھ کر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور 3 دن تک آئے، اور عائشہ کا فوٹو ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر لا کے دکھاتے اور کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے حضور یہ آپ کی وائی، آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ اس طرح کر کے 3 دنوں تک، چونکہ نبی ہم اور آپ سوئیں نا تو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہاں چلا گیا، کیا ہو گیا، وضو سب چلا جاتا ہے، لیکن نبی اگر سوئے وہ اس کا وضو نہیں جاتا، ان کا وضو نہیں جاتا، اس طرح کی آنکھیں سوتی دل بیدار رہتا، وہاں وضو جانے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ہم پتہ نہیں خواب میں کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن نبی کا خواب وحی الہی ہوتا، وحی الہی ہوتی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے عائشہ صدیقہ کا نکاح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا۔ یاد رکھیے آقا علیہ السلام کی وہ چہیتی بیوی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ بتائیں نا کہ یہ مفتیہ ہے اس امت کی، اور بہت سارے مسائل جب صحابہ کرام سے حل نہ ہوتے نا تو سارے کے سارے حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتے اور آپ چٹکیوں میں مسئلے کو حل کر دیتے۔ آپ علم میراث اس سب میں آپ بڑی ماہر تھی، صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے، اور اس امت کا آدھا دین۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے حدیث پاک مروی ہے تو ذات کا نام حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے دیکھیے ایک انسان کی ظاہری زندگی ہوتی ہے اور ایک گھریلو زندگی ہوتی ہے۔ ظاہری زندگی جیسے ہم آپس میں سب ملتے رہتے، ایک دوسرے سے، بزنس والوں سے، حصے سے سارے ملتے رہتے، اور ایک ہماری وہ زندگی ہوتی ہے جو ہماری تنہائی کی زندگی ہوتی ہے، ہماری گھریلو زندگی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں انسان باہر تو سب بڑے بڑے نیک نظر آتے، جیسے سارے بیٹے سب اللہ کے ولی ہی نظر آ رہے، لیکن تنہائیاں کیسی اللہ ہی جانے، تنہائیاں کیسے میں پتہ نہیں۔ لیکن جب گھر کی بات آئے تو سب سے اچھا آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر میں سب سے بہتر۔ ذرا اتنے بیٹے اور ہم بھی اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے گھر میں یا سب سے
ہم اپنی بیوی کی نظروں میں کتنا عزیز ہیں یا کتنے مقبول ہیں، اپنے آپ کو دیکھ لے ذرا۔ یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، کہا قرآن پڑھا ہے، کہا ہاں، کہا کان خلقہ القرآن، قرآن ہی تو حضور کے اخلاق ہے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اس امت پر بڑا احسان ہے۔ آپ سوچیں، اس لیے کہ جب اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ حضرت خدیجہ سے آپ نے نکاح فرمایا، وہ بھی 40 سال کی عمر، ان کی 25 سال کی آقا علیہ السلام اس سے بھی بڑی تھی۔ ویسے جتنے بھی آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا سب میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوچھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوچھی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ایران کے بادشاہ کی بیٹی تھی حضرت جویریہ، وہاں سے جب آئی حضرت جویریہ یہاں پر قید ہو کر کے، ظاہر سی بات ہے بادشاہ کی بیٹی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے پاس پیغام بھیجا، ان کے پاس کہا کہہ دو کیا مجھ سے نکاح کرے۔ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے بادشاہ کی بیٹی اور پھر ادھر جس کے ہاتھوں میں سب کچھ آ چکا ہو، اور ظاہراً یہ تھا کہ مطلب بادشاہ حقیقت میں تو آقا علیہ السلام کائنات کے بادشاہ ہیں، تو کہا بالکل نکاح کرنا۔ نکاح کیا تو سارا کا سارا قبیلہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے۔ اور آپ کے جو والد سے جن کا نام حارث تھا، انہوں نے سوچا کہ میں رات کے اندھیرے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ آپ نے جنگ کے دوران 5 اونٹ لے جا کے پہاڑ کی کھو میں چھپا دیا اور سوچا رات کے وقت میں دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ آؤں گا۔ جب حارث آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں آئے، چونکہ حارث نے رات کے اندھیرے میں چھپا دیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، سوچا اندھیرے میں بھاگ جاؤں گا۔ اب جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حارث ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سب کچھ دے دیا، مال غنیمت سب ختم، کہا سب۔ تو آقا علیہ السلام نے حارث سے کہا کیا تم نے کچھ، تمہارے پاس کچھ؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں، دیکھ لو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں جو تم پہاڑ کی کھو میں اونٹ چھپا کر آئے اس کا کیا؟ وہ حارث وہیں پر جو حارث سے فوراً حضرت حارث بنتے ہیں، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا جو یہاں رہ کر اور غیب کی خبریں دے دے وہ نبی کبھی جھوٹا نہیں سچا ہی ہوگا۔ آپ بھی کلمہ پڑھتے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ تو آج بدری صحابہ کا بھی دن ہے اور ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا بھی دن ہے، تو آئیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1 مرتبہ الحمد شریف اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين۔ الہ العالمین کریمہ کا رساز مولا بے نیاز، جو بھی آیات قرآنیہ، واضح نصیحت، درس و تدریس، ان سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس کا ثواب تیرے محبوب مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں نظر مولا قبول فرما۔ جملہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام اولیاء اعظام کی بارگاہ میں نظر مولا قبول فرما۔ تمام غزوات میں جو شہداء شہید ہوئے ان سب کی ارواحوں کو نظر مولا قبول فرما۔ بالخصوص مولا شہدائے بدر والوں کی روحوں کو نظر مولا قبول فرما۔ شہدائے بدر والوں کا صدقہ عطا فرما۔ الہ العالمین شہدائے بدر والوں کے جذبے کا ایک جذبہ ہمیں بھی عطا فرما۔ شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا ہندوستان کے اندر امن و شانتی پیدا فرما۔ شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم شہدائے کرب و بلا، شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین دائمی امراض سے ہماری حفاظت فرما، ہلاک کرنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما۔
الہ العالمین کچھ ہمارے احباب چاہنے والے ہلاکت خیز بیماری کینسر جیسی چیز میں مبتلا ہو گئے، اے مولا ان کی اس سے حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی بھی مولا ایسی خطرناک بیماریوں سے حفاظت فرما، عزت کی، وقار کی، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین مدارس اسلامیہ کی، مساجد کی، تیرے گھر کی، اور ہمارے قبرستانوں کی، اور ہمارے اولیاء اللہ کی مزاروں کی مولا حفاظت فرما۔ شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا تمام شاعر اسلام کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عالم مولا شہدائے بدر والوں کے صدقے مولا ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، تیرے محبوب کا وفادار غلام بنا، ہم سب کو سچا پکا بعمل عاشق رسول بنا۔ الہ العالمین کرم فرما، فضل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ۔